تلاوت کے بعد وقتوں کے مختصر ہے، میں نعت کی حاضری اردو میں ہے، سمجھ آئے گی اردو سمجھ آئے گی۔ میرے ساتھی نے ذمہ لگا دیا، مجھے نہیں پتا کہ آپ تک میری بات ٹھیک طریقے سے پہنچے یا نہ پہنچے۔ اب آپ مجھے بتائیں اردو میں پڑھیں یا اپنے وسیب کی زبان میں؟ یہ تو دال بن گئی، دال بھی بغیر دلیل کے۔ چلو میں دو شعر اردو کے پڑھتا ہوں، پھر سرائکی میں پڑھتا ہوں۔ ایک حاضری ہے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معاملہ ہے۔ میرے بڑے بیٹے ہیں، حضور میں ایک فقیر بندہ عام آیا حاضری کو، حضور میں ایک فقیر بندہ عام آیا حاضری کو، حضور میں ایک حقیر بندہ سلام لایا حاضری کو، حضور میں ایک فقیر بندہ عام آیا حاضری کو، حضور دربار عالیہ میں زر و جواہر کی بات کیسی، حضور دربار عالیہ میں زر و جواہر کی بات کیسی، میں ہدیتاً آنسوں سے لکھا کلام لایا حاضری کو، حضور میں فقیر بندہ عام آیا حاضری کو، حضور میں حقیر بندہ سلام لایا حاضری کو، حضور میں صبح کے اجالے میں حاضری کے کہاں تھا قابل، حضور میں صبح کے اجالے میں حاضری کے کہاں تھا قابل، چھپا کے چہرہ جھکا کے نظریں میں شام آیا حاضری کو، حضور میں فقیر بندہ عام آیا حاضری کو، حضور میں حقیر بندہ سلام لایا حاضری، حضور آنکھیں برس رہی ہیں، حضور دل ہے تڑپ رہا ہے، حضور آنکھیں برس رہی ہیں، حضور دل ہے تڑپ رہا ہے، عقیدتوں کا میں باندھ کے احرام آیا حاضری کو، حضور میں فقیر بندہ عام آیا حاضری کو، حضور میں آپ کے صحابہ کو عین ایمان ہوں سمجھتا، حضور میں آپ کے صحابہ کو عین ایمان ہوں سمجھتا، کہ پی کے ارشد میں ان کی الفت کے جام آیا حاضری کو، حضور میں فقیر بندہ عام آیا حاضری کو۔ یہ تو جن کی
اردو کو چاہتی ہے ان کے لیے ہو گیا، جو ہمارے جیسے بیٹھے ہیں ان کے لیے میں سرائکی میں پڑھوں گا کہ کعبے نوان وسایا میرے محمد نے، مل کے بولیں سبحان اللہ، خوش ہو کے بولیں بجلی پہلے چلی گئی ہے یہ بھی نہ چلا جائے، چلی گئی ہے چلانا جائے، کعبے نوان وسایا میرے محمد نے، کعبے نوان وسایا میرے محمد نے، دکھیاں نو گل لایا میرے محمد نے، دکھیاں نو گل لایا میرے محمد نے۔ ہم کوئی عام امت ہیں، ہم کوئی عام امتی ہیں، شعر سنیے گا، اچھے میرے آقا دیاں باتاں اچھیاں، اچھے میرے آقا دیاں باتاں اچھیاں، شب معراج ملاقاتاں اچھیاں، اچھے میرے آقا دیاں باتاں اچھیاں، شب معراج ملاقاتاں اچھیاں، واہ کیا رتبہ پایا میرے محمد نے، واہ کیا رتبہ پایا میرے محمد نے، دکھیاں نو گل لایا۔ نعت ساری میں پڑھوں گا کیونکہ میں آیا آپ پر سننا فرض ہے، مجھ پر پڑھنا فرض ہے، سب پہ پڑھنا فرض ہے، سب پہ سننا فرض ہے۔ محبت کے معاملوں میں سارے میرے ساتھ بولیں گے میرے محمد نے، جلتا رہے ابلیس کا ٹبر، کہو سبحان اللہ، پڑھئے کعبے نوان وسایا محمد نے، دکھیاں نو گل لایا میرے محمد نے۔ عورت بیٹی کی صورت میں زندہ پیدا ہوتی دفن کر دی جاتی، کملی والا آیا تو بیٹی کو جینے کا حق، سبحان اللہ، اور اب تو عورت وزیر اعلیٰ ہو گئی، پنجاب میں مرد ختم ہو گیا، ایک دانہ رہ گیا تھا، ہد فقال مالی لا اری الہد، ایک پرندے کو غیرت آئی دربارے پیغمبر میں نبی میں وہ کہتا ہے کہ میں نے عجیب کام دیکھا ہے کہ عورت حکمرانی کر رہی، وہ پرندہ تھا چھوٹا سا، اس کا دل بھی چھوٹا سا، آپ تو بڑے سارے ہیں ماشاءاللہ، آپ کا 2 من وزن ہے، آپ کا دل بھی بڑا ہے، کہو سبحان اللہ۔ اگر یہ کر چکے ہو تو بھگتو گے، جن مردوں کی حکمران عورت ہوتی ہے، آپ انتظار کریں، آپ دیکھیں گے۔ عرض کروں گا کہ دھیاں نیمانیاں مار دیندے ہن، دھیاں نیمانیاں مار دیندے ہن، زندہ بیچاریاں گاڑ دیندے ہن، زندہ بیچاریاں گاڑ دیندے ہن، دھیاں دا شان ودھایا میرے محمد نے، دھیاں دا مان ودھایا میرے محمد نے، دکھیاں نو گل لایا میرے محمد نے۔ شجراں دی سونے نو سلام کی موضوعات رسالت، شجر کہتے ہیں دوستو بزرگوں کھمبے کو، کہو بے شک کہتے ہیں بے شک، آپ کی مرضی ہے۔ شجراں میں سونے نو سلام کیتا ہے،
جانورا چل کے کلام کیتا ہے، جانورا چل کے کلام کیتا ہے، پتھرا تو کلمہ پڑھایا میرے محمد نے، پتھرا تو کلمہ پڑھایا میرے محمد نے، دھیاں دا شان بدھایا۔ اور بہت بڑا شعر ہے کہ بت وچ کعبے دے سجائی کھڑے، انتخابی نشان شیر حکمران عورت، کہو سبحان بت وچ کعبے دے سجائی کھڑے ہیں، بت خانہ کعبے نو بنائی کھڑے ہیں، بت خانہ کعبے نو بنائی کھڑے ہیں، کعبے نو کعبہ بنایا میرے محمد نے، کعبے نو کعبہ بنایا، پورا پنڈال جھوم کے بولے کعبے نو کعبہ بنایا محمد نے، دھیاں دا شان بدھایا میرے محمد نے۔ اللہ کے پیغمبر کی مدح سرائی نعت کی بات چلیں گے، محمد کے یاروں کی بات کریں گے، سنیں گے انشاءاللہ۔ تھکے ہوئے تو نہیں، کب سے چڑھے ہیں ہتھے مولویوں کے، 12 بجے لڑائی ہو جائے گی، ایک مولوی کے بعد ایک مولوی آتا ہے، ایک مولوی کہتا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اچھا ایک مولوی صاحب کی اب دعا ہوگی، اس کے بعد تازہ دم مولوی نحمدہ ونصلی علی رسول، پھر آپ بیٹھتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے آخر میں وآخر دعوانا، پھر چلو ابھی دعا ہو، پھر آخر میں پھر آپ ہمارے ہم زیادہ وقت نہیں لیں گے آپ کا، محمد کے یار اول وسیع رسول خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں گے۔ 10 نوجوان وعدہ کریں کہ ہم آپ کے ساتھ اس منقبت میں بولیں گے انشاءاللہ۔ زیادہ ہو گئے اور یہی دھاندلی کی نشانی ہوتی ہے، جب بندے زیادہ ہوتے ہیں چور انہی میں آ جاتے ہیں، تھوڑے ہوں نظر میں ہوتے ہیں سارے۔ عرض کروں گا کہ ابو بکر صدیق اکبر مومنو، ابو بکر صدیق اکبر مومنو، ابو بکر صدیق اکبر مومنو، وہ ہے نائب حضور انور مومنو، وہ ہے نائب حضور انور مومنو، دھپ دھپ چھا راسی، سرائے کی بولیں سبحان اللہ۔ دھپ کا معنی آتا ہے، کیا معنی ہے؟ واہ واہ، یہ ہے اصل سرائے کی۔ ہم نے ترجمے سنے کہ دھپ کا معنی چھاں ہوتا ہے، تو کہتے دھپ کا معنی دن ہوتا ہے، کہ دھپ کا معنی چٹکا، کہو دھپ دھپ چھاں راسی، دھپ دھپ چھاں راسی، جیتیں جہاں راسی ابو بکر دا ناراضی، جیتیں جہاں راسی ابو بکر دا ناراضی، ابو بکر دا ناراضی۔ ہاتھ بلند کیجئے، گواہی دیجئے، پڑھئے میرے ساتھ میرے مسلک والا، ابو بکر صدیق اکبر مومنو، وہ ہے نائب حضور انور مومنو، دفع ویریاں دا ویر ہوئے، دفع ویریاں دا ویر ہوئے، دفع ویریاں دا ویر ہوئے، سونے ابو بکر تیرے حبداراں دی خیر ہوئے، سونے ابو بکر تیرے حبداراں دی خیر ہوئے،
عبدار دی خیر ہوئے ابو بکر صدیق اکبر مومنو وہ ہے نائب حضور انور مومنو صوفیان نظام سے بہت معذرت کے ساتھ صوفی دو طرح صوفیان باصفا اور صوفیان باصفا زیادہ معذرت دوسرے والے صوفیوں سے ہے عرض کروں گا کہ ایمان پہچان ساڈی ایمان پہچان ساڈی ایمان پہچان ساڈی کتے چپ کر جا ابو بکر ہے جان ساڈی کتے چپ کر جاؤ ابو بکر ہے جان ساڈی ابو بکر ہے جان ساڈی ابو بکر صدیق اکبر مومنو وہ ہے نائب حضور انور مومنو جب اس مقام پر پہنچا یہ پھول سید ارشد کے لیے نہیں ہے محمد کے ابو بکر کی محبت کا اظہار کہو سبحان اللہ اللہ گمراہی سے بچائے اللہ آخر دم تک محمد کے ابو بکر کا وفادار رکھے میں جب منقبت لکھنے لگا جب اس مقام پر پہنچا میں نے ایک لفظ چنا دل نے شور مچایا کہ نہیں یہ لفظ بہت چھوٹا ہے محمد کا یار ابو بکر بہت بڑا ہے عاشق بولیں سبحان اللہ دیوبندی بولیں سبحان اللہ میٹھے میٹھے بریلوی بولیں سبحان اللہ اور اہل حدیث بیٹھے ہیں تو وہ بولیں میں نے ایک اور لفظ چنا دل کے نرم مخملی کپڑے سے اس لفظ کا چہرہ صاف کیا ابھی لکھنے لگا محمد کے ابو بکر کے لیے دل نے پھر شور مچا دیا کہ نہیں یہ لفظ بھی چھوٹا ہے ابو بکر بہت بڑا ہے کہیں سبحان اللہ میں دو زاموں التحیات کی شکل میں تصور میں محمد کے ابو بکر سے اظہار محبت کے لیے بیٹھ گیا میں نے کیا لکھا اس کی توفیق سے عقیدت کے اس سفر میں محبت والے میرے ساتھ چلیں گے کہ جانا کھا جہانا کھا جان لفظ صاف آپ کو سنائی دے رہے جانا کھا جہانا کھا جانا کھا جہانا کھا ابو بکر صدیق اکبر تینو دین دی شان آکھا ابو بکر صدیق دین دی شان آکھا تینو دین دی شان آکھا اور نظر آکھا نظیر آکھا نظر اور نظیر زوا کے ساتھ ہیں زواد کے ساتھ اب آپ کیا پتہ کہ زواد کیا ہے زوا کیا ہے آپ نے قاری سے مار کھائی ہوتی نا پھر آپ کو عین حمزے کا فرق سین سا کا فرق معلوم ہوتا عرض کروں گا کہ نظر آکھا نظیر آکھا نظر آکھا نظیر آکھا عشق محمد دی تینوں میں تصویر آکھا عشق محمد دی تینوں میں تصویر آکھا تینوں میں تصویر آکھا دل آکھا دلدار آکھا دل آکھا دلدار آکھا دل آکھا دلدار سونے محمد دا تینو جانے سارا کھا سونے محمد دا تینو جانے سارا کھا تینو جانے سارا کھا اور نگ آکھا حقیق آکھا نگ عقیق مندری انگوٹھی 14-24 سال کے نوجوان سمجھ رہے ہوں گے نگ آکھا عقیق آکھا توجہ نگ آکھا عقیق سائیں دی نبوت دی تینو پہلی تصدیق آکھا سائیں دی
نبوت دی تینو پہلی تصدیق آکھاں تینو پہلی تصدیق آکھاں سانو پیر دسایا ہے کہتے ہیں جو بندی پیر کو نہیں مانتے مانتے ہیں کہ بے شک اگر پیر ہو تاؤلہ پیر ہو جھنگ میں سوئے حق نواز جیسا ہو پیر لڑائے کتے مرغے باز کبوتر باز وہ پیر ہو سکتا سانو پیر دسایا ہے علی سوہنے دسایا ہے حیدر نے دسایا ہے جنازہ بی بی زہرا دا ابو بکر پڑھایا ہے جنازہ بی بی زہرا دا ابو بکر پڑھایا ہے ابو بکر پڑھایا ہے جا کر بتانا ہے سانو پیر مرشد نے دسایا ہے سانو پیر دسایا ہے آپ جاگ رہے ادھر دیکھیں مومن دا جی ٹھر دے سنیاں دا جی ٹھر دے سچیاں دا جی ٹھر دے نمازاں ابو بکر پچھوں میرا پیر علی پڑھ دے نمازاں ابو بکر پچھوں میرا پیر علی پڑھ دے سنیاں دا جی پھر دے اساں یوم مناونا بیگم کا فون آ رہا ہے اساں گھر نو جانا ہے اساں یوم مناونا ہے اساں یوم مناونا ہے نام ابو بکر دلے جن کالا بھجاونا ہے نام ابو بکر دلے جن کالا بھجاونا ہے اساں یوم مناونا ہے حسنہ کا حسینہ ابو بکر تجھے کیا لکھوں حسنہ کا حسینہ کا عائشہ دے بابی نو سونے دا جانشینہ کا عائشہ دے بابی نو سونے دا جانشینہ کا سونے دا جانشینہ کیا بخت سنیرے یہ آقا کے ساتھ سونا یہ سگنل ہے ایمان والوں کے لیے ایمان والے اس منظر کو دیکھیں گے کبھی ابلیس کی بات نہیں مانیں گے کیا بخت سنیرے ہیں کیا بخت سنیرے ہیں ارشد روزے تے سونے عمر دے پیرے ارشد روزے تے ابو بکر دے پیرے کیا بخت سنیرے آپ جب تھک جائیں تو مجھے چھوٹا سا پتھر اٹھا کے پھینک چھوٹا سا نشانی ہوگی کہ ہمارے یاروں کا پیغام آ گیا لیکن یاروں کے بھیس میں کہ برادران یوسف عرض کروں گا کہ جیڑا صحابانو ود گھٹ علاوے
صحابہ نو میں کسی کا نام تو نہیں لے رہا ہم بیماری کا نام لیں گے کہو سبحان اللہ بیمار کو دوستو بزرگو بھائیو آپ نے خود تلاش کرنا ہے جیڑا صحابہ نو ود گھٹ علاوے جیڑا صحابہ نو ود گھٹ علاوے قسم خدا دی او جمدہ نہ جاوے کہہ دے آمین گھر میں پیدا ہو دائی تو گچی گھٹ دے کے دعا میں اسپتال میں پیدا ہو تو ٹیکہ لگا دے ڈاکٹر کے دعا جیڑا صحابہ نو ود گھٹ علاوے قسم خدا دی او جمدہ نہ جاوے جیڑا صحابہ نو صحابہ پہ فدا ہو جا صحابہ پہ فدا ہو جا عظیمت کی صدا ہو جا وفا کی ابتدا ہو جا وفا کی انتہا ہو جا شیر ہے قرآن صحابہ بنا کت گلے سے ہم تک قرآن پہنچانے والے کون تو میں جو کلمہ پڑھتے ہیں یہ کلمہ سکھانے والے کون تو میں جو اذان دیتے ہیں یہ اذان پہنچانے والے کون تو میں جو سجدوں میں دعائیں کرتے ہیں سکھانے والے کون غسل ایسے کرنا ہے وضو ایسے کرنا ہے بتانے والے کون قرآن صحابہ بنا کتے گلے سے آزان کیڑی دس میں نڈے سے آزان کیڑی دس میں نڈے سے سوہنا محمد کس نو سدے سے سوہنا محمد کس نو سدے سے کوئی ہک پیودا ہووے تمینو نساوے آپ کو یہ آخری حصہ بالکل سمجھ نہیں آیا کہو بے شک بالکل پسند نہیں آیا کہو رولا کیا ہے اسٹیج پر کوئی بلا بیٹھی ہوئی ہے روک رہی ہے کہ نہیں بولنا اگر آپ محمد کے صحابہ کے لیے نہیں بولو گے تو پھر گنگے ہو پھر اس زبان کا آپ حق ادا نہیں کرنا رب نے زبان دی ہے محمد کے یاروں کے لیے بولو محمد کے پیاروں کے لیے بولو جو اپنا سب کچھ قربان کر گئے پھر پڑھوں گا قرآن صحابہ بنا کتے گلے سے آزان کیڑی دس میں نڈے سے سوہنا محمد کس نو سدے سے سوہنا محمد کس نو سدے سے کوئی ہک پیودا ہووے تمینو نساوے جیڑا صحابہ نو صحابہ پہ فدا ہو جا صحابہ پہ فدا ہو جا عظیمت کی صدا ہو جا وفا کی ابتدا ہو جا وفا کی انتہا ہو جا وفا کی انتہا ہو جا شیر ہے صحابہ دے منکر دا موتے متھا نہیں پڑھ دوں کڑوا ہے کچھ زیادہ آپ میٹھے کے عادی تو نہیں زیادہ میٹھا نہ کھایا کرو ڈاکٹر شور مچا رہے ہیں کہ شوگر ہو جائے کہیں سبحان اللہ صحابہ دے منکر دا موتے متھا نہیں مادی خبر ہے پیودا پتا نہیں مادی خبر ہے پیودا پتا نہیں نسبی قصور اس دی خطا نہیں
نسبی قصور اس دی کوئی ترس کھاوے انو پیو ملاوے جیڑا صحابہ نو مت گھٹے علامے بزرگ نہ بولے جوانوں بچوں ہاتھ بلند کرو اور میرے ساتھ بولو صحابہ پہ فدا ہو جا صحابہ کی صدا ہو جا وفا کی ابتدا ہو جا وفا کی انتہا ہو جا وفا کی انتہا ہو جا آخری بات ہے جڑا کفر دے ہوش اڑاوے تکبیر دلاوے اوندا نام حسین اوندا نام حسین جڑا کفر دے ہوش اڑاوے نعرے تکبیر دلاوے اوندا نام ابو بکر صدیق اکبر کے غلام نام حسین کون حسین جندہ نانا پاک نبی بابا جس دا پیر علی اوندا نام حسین اوندا نام حسین جندہ نانا پاک رسول پاک رسول اما جس دی زہرہ بطولے اوندا نام حسین اوندا نام حسین آخر میں آپ سے ایک سوال کرنا ہے جواب دیں گے مگر جذبات میں جواب سوچنا ہے تولنا ہے پھر بولنا ہے سوال کروں سوال میرا نہیں اسیروں کا ہے جواب دیں گے سوال یہ ہے کہ اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا اللہ کھڑے ہاتھ قبول فرما سلامت رہیں یہ ہاتھ سلامت رہیں یہ ہاتھ بلند کرنے والے ان کے ڈیرے آباد رہیں ان کے گھر آباد رہیں وفاداروں کے شہر آباد رہیں اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا یہ فرض مگر اس کو ادا کون کرے فرض مگر اس کو ادا کرے گا اصحاب نبی پاک کا منکر نہیں مومن کافر کو مسلمان سے جدا کون کرے گا یہ فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا دفاع کون کرے گا جوانوں بہادروں سننے والی ماں بہنوں بیٹیوں ہے مجمع غیور کا سب مل کے بتائیں صدیق پہ جان اپنی فدا کون کرے گا فاروق پہ جان اپنی فدا کون کرے گا عثمان پہ جان اپنی فدا کون کرے گا کرار پہ جان اپنی فدا کون کرے گا یہ فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا اللہ یہ محبت قبول فرمائے وعدہ کریں اپنے بچوں کا نام صحابہ کا نام تو رکھو گے اپنے بیٹے کا نام غلام ابو بکر رکھو گے اپنی بیٹی کا نام کنیز حفصہ رکھو گے کنیز عائشہ رکھو گے سرکاری دفتروں میں ان ناموں کا صحیح اندراج کراؤ گے رب اصحاب محمد ایمان والی غیرت والی صحابہ کی حبداری والی یاری والی وفاداری والی زندگی نصیب فرمائے حیات باقی ملاقات باقی